بھائی 1 کلو گھی کا پیکٹ دینا. گھی کا پیکٹ وہ وہاں رکھا ہے, وہاں سے اٹھا لیں. ایسے کہہ رہا ہے جیسے میں اس کا نوکر ہوں. لگتا ہے آپ کو نظر نہیں آیا, وہ وہاں رکھا ہے گھی کا پیکٹ. ہاں ہاں دیکھ لیا ہے میں نے, اٹھا لیتا ہوں, آپ یہ پیسے لے لیں. لائیے. کہاں رہ گئے تھے؟ اتنی دیر میں گھی کا پیکٹ لائے ہو. تمہاری ماں کچن میں تمہارا انتظار کب سے کر رہی ہے؟ ابو آئندہ میں اس جنرل سٹور سے سودا لینے نہیں جاؤں گا. اگر بڑا بازار 1 کلومیٹر دور نہ ہوتا تو میں کبھی نزدیکی جنرل سٹور پر نہ جاتا. پتہ نہیں اس کا مالک اپنے آپ کو سمجھتا کیا ہے. عمر میں تو ٹھیک ہی لگتا ہے, مگر اپنے گاہکوں کو اپنا زر خرید غلام سمجھتا ہے. یہاں تک کہ بزرگ خریداروں سے بھی اپنا کام لیتا ہے. وہ کیسے؟ بھائی کوئی چینی مانگے تو کہے گا ذرا چینی کی بوری سے چینی نکالیں, ریک کے اس خانے سے صابن نکالیں, ذرا کنستر ادھر سرکائیں. ایسے کام وہ مجھ سے بھی لے چکا ہے. مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتا کہ خریدار چپ چاپ اور بڑی سعادت مندی سے اس کے احکام نہ صرف سن لیتے ہیں بلکہ اس پر عمل بھی کرتے ہیں. آخر کوئی کچھ کہتا کیوں نہیں اس کو؟ بھائی شاید اس لیے کہ لوگ اس سے خریداری کرنے پر مجبور ہیں. اگر ادھر سے نہ خریدیں تو انہیں کافی دور جانا پڑے. چھوٹی موٹی چیزوں کے لیے تو کوئی بھی اتنا دور جانا پسند نہیں کرتا. شاید یہی وجہ ہے کہ کوئی اس کے رویے پر اعتراض نہیں کرتا. بہرحال اس جنرل اسٹور سے مجھے ضروری اشیاء خریدتے ہوئے تقریباً 1 ماہ تو ہو ہی گیا ہے. میں جب بھی اپنے سامنے دیکھتا ہوں اس کو تو مجھے مسکرا کر سلام کرتا ہے. اس کی طبیعت میں اتنا اکھڑ پن نہیں ہے, مگر اپنے خریداروں کو باقاعدہ احکام دے کر ان سے کام لینا مجھے اچھا نہیں لگتا. اچھا یہ گھی کا پیکٹ مجھے دو اور جلدی سے مسالے کا پیکٹ لے آؤ. بھئی میں تمہیں کہنا بھول گیا تھا کہ یہ بھی لے کر آنا. ابو وہ دکاندار پھر مجھے اپنے غلاموں کی طرح حکم دے گا. اچھا آج تو مسالہ لے آؤ بیٹا, آئندہ میں کوشش کروں گا کہ خود ہی تمام سامان پہلے سے لے آیا کروں. اچھا ابو لائیں پیسے دیں, جاتا ہوں میں. بھائی 1 مسالے کا پیکٹ دینا. مسالے کا پیکٹ وہ ریک میں ختم ہو گیا ہے. تم ذرا مجھے وہ کارٹن اٹھا کر دینا, وہ اس میں مسالے کے پیکٹس ہیں. یار کتنا کام چور ہے یہ دکاندار, اتنا بھاری کارٹن میں کیسے اٹھاؤں گا. بیٹا ذرا کپڑے دھونے کے صابن کا ایک پیکٹ دے دو. کپڑے دھونے کا صابن وہ سامنے والے خانے میں, وہاں سے لے لیجئے. اچھا لیکن وہ خانہ تو بہت اونچا ہے, اس اسٹول پہ کھڑا ہو جاتا ہوں. ہاں میں گرا. اف میرے اللہ, بھائی جان برائے مہربانی آپ ان کے اٹھنے میں تو مدد کریں. مجھے غصہ تو بہت آیا. وہ خود مدد کرنے کے بجائے مجھ سے انہیں اٹھانے کی بات کر رہا ہے, لیکن میں خاموش رہا اور ان بزرگ کو سہارا دے کر اٹھایا. کیا بات ہے, تم اپنے خریداروں کو اپنا ملازم سمجھتے ہو؟ ارے کچھ نہیں تو کم از کم عمر کا خیال کر لیا کرو. تم مسلمان ہو, اسلام نے تو بزرگوں بڑوں اور بوڑھوں کی عزت و تکریم کرنے کی تعلیم دی ہے. ارے ناراض نہ ہو بیٹا, چپ ہو جاؤ. بابا جی میں ناراض نہیں ہو رہا, اصول کی بات سمجھا رہا ہوں. اگر یہ جنرل سٹور چلا رہے ہیں تو اپنی مدد کے لیے کوئی لڑکا کیوں نہیں رکھ لیتے جو خریداروں کو ان کی چیزیں دے دیا کرے. ایسا نہیں سوچتے بھائی, اس کی دکان چلتی ہی کتنی ہے جو یہ ایک ملازم رکھے. ارے ملازم نہیں رکھ سکتا تو خود کام کیا کرے نا, خریداروں کو کیوں زحمت دیتا ہے. چلیے بیٹا بات یہی ختم کر دو, چلو. مجھے اس محلے اور اسٹور پر آتے ہوئے تقریباً 1 مہینہ تو ہو گیا ہے. جب اسٹور خود کھولا ہے تو حرکت بھی خود کیا کرے نا, کہتے ہیں حرکت میں برکت ہے. تیسرے دن پھر مجھے اس اسٹور پر جانا پڑا. میں مطلوبہ چیز کا کہہ کر انتظار کرنے لگا کہ ابھی یہ کہے گا کہ فلاں جگہ سے چیز اٹھا لو, مگر ایسا نہیں ہوا. پہلی بار میں نے اس کو کرسی سے اٹھتے ہوئے دیکھا تو مجھے اطمینان ہوا کہ چلو میری باتوں کا کچھ تو اثر ہوا. لیکن وہ ابھی کرسی سے اٹھ کر ریک کی طرف بڑھ ہی رہا تھا کہ میرا سامنا ایک نئی بات سے ہوا. ارے یہ کیا, یہ بیساکھیوں کے سہارے چل رہا ہے. مجھے تو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا کہ یہ معذور ہے. یہ تو کاؤنٹر کے پیچھے ریوالونگ چیئر پر بیٹھا ہوتا ہے. میں نے کبھی اس کے پیروں پر غور ہی نہیں کیا. اس کے جسم کا اوپری حصہ تو بہت صحت مند اور تندرست ہے, اور دیکھنے میں تو مجھے ہٹا کٹا نظر آتا ہے. پہلی بار مجھے اپنی حرکت پر بہت شرمندگی ہوئی. لمحے بھر میں اسے 2 دن پہلے کہے ہوئے اپنے تلخ و تیز الفاظ مجھے یاد آ گئے. اب بات سمجھ میں آ گئی تھی کہ اس دن سب خریدار کیوں اسی سے بات ختم کرنے کے لیے کہہ رہے تھے, اور کیوں سب اس کا کام خوشی خوشی کر دیتے ہیں. میں سوچ رہا تھا کہ کاش میں نے حقیقت جاننے کی کوشش کی ہوتی. قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ انسان بڑا جلد باز ہے, وہ ذرا سی تکلیف سے گھبرا جاتا ہے. میں بھی ایسی جلد باز انسانوں میں سے ایک ہوں. میں بھی ذرا سی تکلیف سے گھبرا گیا. میرے مقابلے میں اسٹور کا مالک ایک صابر انسان ہے. وہ اتنی بڑی تکلیف, دونوں پیروں سے معذوری پر بھی ہنسی خوشی زندگی گزار رہا ہے. اچانک میرے منہ سے نکلا, سنیے
آپ سامان کا مجھے بتا دیں، میں خود نکال لیتا ہوں. یہی تو میں پہلے بھی کیا کرتا تھا بھائی، لیکن آپ برا مان گئے تھے. بھائی اب آئندہ میں برا نہیں مانوں گا. وہ 2 دن پہلے بھی کی گئی باتوں پہ میں آپ سے بہت شرمندہ ہوں اور آپ سے معافی چاہتا ہوں. پلیز بھائی مجھے معاف کر دو. میں محسوس کرتا ہوں کہ اس نے دل سے میری حرکت پر مجھے معاف کر دیا ہوگا، لیکن پتہ نہیں کیوں میں آج بھی اپنے دل میں اس حرکت پر بہت شرمندگی محسوس کرتا ہوں اور خود کو معاف نہیں کر سکا ہوں. ویسے میں نے اب جلد بازی چھوڑ کر سوچنے سمجھنے اور غور کرنے کی عادت اپنا لی ہے. تکالیف کو برداشت کرنا اور صبر کرنا سیکھ لیا ہے.